ان کی کنیت ابو معلق تھی، تجارت کرتے تھے، اپنا سامان خریدتے، اس کے علاوہ لوگوں کا مال لے کر مختلف علاقوں میں جاتے. یہ ان کا بزنس کا انداز تھا، ٹریڈنگ کا ان کا انداز تھا. نیک تھے، عبادت گزار تھے، پرہیزگار تھے. ایک دن سامان تجارت لے کر کسی شہر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ڈاکو نے روک لیا. ڈاکو نے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو رکھ دو، کیونکہ اب میں تمہیں قتل کروں گا. کہنے لگے تم ڈاکو ہو، تمہیں میرے مال سے مطلب ہے، مجھے مار کر کیا کرو گے؟ میرا سارا مال لے لو، مجھے جانے دو. وہ مسکرا، کہنے لگا دیکھو جہاں تک مال کا تعلق ہے وہ تو میرا ہی ہے، مگر میں مال کے ساتھ ساتھ صاحب مال کو قتل بھی کرتا ہوں. ایسا شخص تھا. کہنے لگے کہ دیکھو یہ درست نہیں ہے، اور اس کو نصیحتیں کرنے لگے، اس کو سمجھانے لگے. مگر وہ شخص تھا کہ ایک ڈاکو تھا جو ماننے کو تیار نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کرنا ہی چاہتے ہو تو مجھے چار رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو کہ میں 4 رکعت نماز پڑھ لوں. ڈاکو تھا، کہنے لگا جتنی مرضی نماز پڑھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آخر کار میں نے تمہیں قتل ہی کرنا ہے. پھر انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی. اور وہاں ڈاکو سر پر کھڑا ہے کہ یہ نماز سے فارغ ہوں تو میں اپنا کام کروں. انہوں نے پھر نماز کے ساتھ ایک دعا کی، اور دعا اپنے رب سے مانگی، یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید، اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اے بزرگ ترین عرش کے مالک، اے جو چاہے وہ کرنے والے، میں تیری اس عزت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جہاں ظلم و زیادتی نہیں ہوتی، اور تیری اس سلطنت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جہاں ظلم و زیادتی نہیں ہوتی، اور تیری اس سلطنت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جہاں ظلم و زیادتی نہیں ہوتی، اور تیرے اس نور کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تیرے عرش کے ارد گرد کو بھر رکھا ہے، کہ تو اس ڈاکو کے شر سے میری حفاظت فرما. یہ دعا کی، اور پھر آخر میں کہنے لگا یا مغیثو اغیثنی، یا مغیثو اغیثنی، یا مغیثو اغیثنی. اے فریاد رس، اے فریاد رس، اے پکار سننے والے میری پکار سن، اے مظلوموں کا جواب دینے والے مجھے اس ظلم سے بچا. اس طرح خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، اس طرح انہوں نے دعا کی. 3 مرتبہ انہوں نے اس دعا کو دہرایا. ادھر اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے. ایک گھوڑ سوار اپنے ہاتھ میں بھالا سنبھالے سیدھا اس ڈاکو کی طرف بڑھتا اور آنن فانن اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. ڈاکو گیا. پھر ان کی تو جان بچ گئی. وہ اس گھوڑ سوار کی طرف بڑھے اور کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ اور اس بے کسی کے عالم میں آپ نے میری اس طرح مدد کی، اگر آج آپ بر وقت نہ آتے تو یہ تو میری جان لے چکا تھا. کہنے لگے جو شاہ سوار جو گھوڑے پر آئے تھے، کہنے لگے میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں.
چوتھے آسمان کا فرشتوں، جب تم نے پہلی مرتبہ دعا مانگی تو میں نے آسمان کے دروازوں پر کھٹکھٹانے کی آواز سنی. جب آپ نے دوسری مرتبہ دعا مانگی تو میں نے آسمان والوں کو ایک زوردار آواز سنی، آسمان والوں کی ایک زوردار آواز سنی. جب تیسری مرتبہ دعا مانگی تو کہا گیا کہ ایک پریشان حال دعا مانگ رہا ہے. میں نے اللہ رب العزت سے عرض کی مجھے اس کے دشمن کے قتل پر مقرر فرما دے، اور چنانچہ وہ یہ سارا کام ہو گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص وضو کرے، 4 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا پڑھے جو بھی میں نے بیان کی، تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، خواہ وہ پریشان حال ہو یا نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنے سننے والوں، اللہ پاک کہ ہم پر کرو، اللہ پاک ہم پر خاص رحمت فرمائے، جمعہ کی برکتیں نصیب فرمائے. دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. اس طرح اور کئی دعائیں اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں نصیب ہوئی ہیں. اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ شجرہ شریف لیں امیل سنت کا، جو ہر مرید و طالب کو اس کے پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے. اس میں کتنی دعائیں ہیں وظائف کے طور پر. اور آپ دیکھیے دعا ہوتی ہے. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا دشمن سے نجات اور رزق وسیع ہونے کا ذریعہ ہے. اللہ سے دعائیں مانگتا رہے، دعائیں چلتے پھرتے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعائیں مانگتا. دعائیں ہیں بھی بہت ساری. وضو میں دعائیں ہیں، باتھ روم میں جاؤ تو استنجا خانے میں جاؤ، ٹوائلٹ میں تو دعا ہے، باہر نکلو تو دعا ہے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سواری کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلو تو دعا. دعائیں اتنی دعائیں اتنی دعائیں اتنی دعائیں ہیں کہ میں کیا بیان کروں. اللہ کرے وہ دعائیں یاد ہو. اور ویسے عموماً چلتے پھرتے گھر سے نکلتے وقت دعا کرتے ہوئے نکلے، ویسے بھی دعا ہوتی ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے گھر سے نکلے. موج کرے اللہ پاک نے چاہ تو اس کی خوب حفاظت ہوگی، خوب خیر و برکت نصیب ہوگی. تو یوں دعائیں کرنے کی کوشش کرو. رمضان تو ویسے ہی زیادہ حرص لاتا ہے دعا کرنے کے اوپر. تو آپ دیکھیے جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا وہ بھی دعا ہی تھی نا. اللہ کو اس کے مبارک ناموں سے پکارا، اس کی عظمتوں کا واسطہ دیا، اور چوتھے آسمان کے فرشتے نے آ کر ان کی کیسی مدد فرمائی. ہمیں بھی دعائیں کرنی چاہیے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اپنی علم و قدرت سے دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. دعا اتنی برکت والی شے ہے اور اس کی اتنی بہاریں کہ کیا بیان کیا جائے. دل ہی دل میں بھی دعا کی جا سکتی ہے. اللہ فرماتے ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. تو دعائیں قبول کرنے والا ہے. ہم ہیں کہ دعا میں سستی کرتے ہیں، دعا کبھی کرتے کبھی نہیں کرتے. لیکن میرا آپ کو مشورہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اب جیسے آپ وضو خانے سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، کچھ بھی کر دعا کر لیں. چلتے پھرتے کسی سے ملنے جا رہے ہیں دعا کر لیں، یا اللہ جا رہا ہوں کامیابی دے دینا، یا اللہ یہ جا رہا ہوں یہ کام کر دینا، یا اللہ یہ کر رہا ہوں یہ کر دینا. اسلامی نے پکاتی، یا اللہ پکا رہی ہوں اچھا پک جائے، برکت والا پک جائے. اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ خیر و بھلائیاں رب سے بھی مانگی جاتی، اسی کی بارگاہ سے عطائیں ہوتی ہیں. کوئی پریشانی کوئی مصیبت کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. کون دور کرے؟ اللہ دور کرے. غم ہے اللہ سے دعا کرے، اللہ دور کرنے والا ہے. بے اولادی ہے اللہ دور کرنے والا ہے. رزق میں تنگی ہے اللہ دور کرنے والا ہے. غم ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، کوئی نہیں سمجھ رہا، اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ میرا بندہ کس آزمائش میں، کس تکلیف میں، کس الجھن میں.
اور اس کے لیے اس الجھن سے کب نکلنا اس کے لیے زیادہ مفید ہے. ابھی حال ہی میں ایک شخص سے بات ہو رہی تھی، وہ ان کا کوئی بونڈ کھولنے کی بات کر رہا تھا، دعا کرو بونڈ کھل جائے. اللہ آپ کے حق میں بہتر کرے، اللہ ہمارے حق میں بہتر کرے، یہی دعا کیا کرو. میں نے کہا دعا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے حق میں بہتر فرمائے. تو وہ ہوتا ہے نا کہ نہیں یار آپ دعا کرو بس ابھی کھل جائے. میں کہا تمہیں کیا پتا کہ تمہارے حق میں کب بہتر ہے؟ ابھی کا بونڈ کھلنا یعنی ابھی کے پیسے ملنا تمہارے حق میں بہتر ہے. کیا پتا مستقبل میں کوئی تم پر ایسی آزمائش آنے والی ہو اور اس وقت تمہیں زیادہ ضرورت ہو، اللہ کرے کہ اس وقت تمہیں یہ پیسے کی ضرورت جو تمہارے پیسے تمہیں مل جائیں. تم کو یار اچھا ہوا اس ٹائم پہ نہیں ملا یار، ورنہ ملتا تو سارا ضائع ہو گیا ہوتا، یہ صحیح موقع مل گیا. یہ بات ہی میں یاد آتا ہے. اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بھائی یاد کر لو اس آیت کریمہ کے حصے کو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، ہمیں کب کیا ملنا چاہیے کیا نہیں ملنا چاہیے، ہمارا رب جانتا ہے. اور مومن کا کام یہ کہ اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھے. اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج تو جمعہ ہے، جمعہ ویسے ہی قبولیت دعا کے لیے بہترین گھڑیاں ہمیں عطا فرماتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے. مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی. جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے. ایک اور حدیث سنیے، سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جس ساعت یعنی جس گھڑی کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو. صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے قبولیت دعا کی ساعتوں کے بارے میں دو قول قوی ہیں. امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک، امام صاحب جو خطبے کے لیے بیٹھتے ہیں وہاں سے لے کر نماز ختم ہونے تک، اور جمعہ کی پچھلی یعنی آخری ساعت، یہ دو قول قوی ہیں. اب یہ باہر شریعت کے تعلق سے میں نے بیان کیا. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رات میں روزانہ قبولیت دعا کی گھڑی آتی ہے، مگر دنوں میں صرف جمعہ کے دن یعنی جمعہ کو دن کے وقت پہ وہ گھڑی آتی ہے، ڈے ٹائم کے اندر. مگر یقینی طور پر یہ نہیں معلوم کہ وہ گھڑی ہے، وہ ساعت، وہ مومنٹ کون سی ہے. غالب یہ ہے کہ دو خطبوں کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے، یعنی جب امام دو خطبے ہوتے ہیں نا، پھر امام صاحب تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ جو تھوڑی دیر امام صاحب بیٹھے ہیں نا، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. میں نے امیر سنت کو کئی دفعہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اور بعد ایسی مخصوص یا کچھ ایسی خاص دعائیں ہوتی ہیں جو امیر سنت کے پیش نظر ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اسے دو خطبوں کے درمیان کرتا ہوں. یعنی خود آپ کا بھی بڑا اسٹرانگ بلیو ہے، امیر سنت کا میں نے دیکھا بہت ہی اسٹرانگ بلیو ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. تو آج جمعہ ہے، آج بھی یہ گھڑی ہے جمعہ خطبہ، تو جیسے ہی دو خطبے کے درمیان کا وقت ہو، تھوڑی دیر کے لیے جب امام صاحب یا خطیب صاحب جو خطبہ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، دل ہی دل میں دعا کر لیں، کچھ چیزیں حاضر کر لیں کہ جیسے موقع ملے گا تو یہ دعا کر لوں گا. لمحے ہوتے ہیں، دو ہاتھوں سے سمیٹنے کا ٹائم ہوتا ہے. ایک حدیث پاک کے تحت مفتی صاحب فرماتے اس ساعت کے متعلق علماء کے 40 قول ہیں، جن میں دو قول زیادہ قوی ہیں، ایک دو خطبوں کے درمیان، دوسرا آفتاب ڈوبتے وقت، یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے جمعہ کو، اس وقت بھی قبولیت دعا کا وقت ہے. تو اپنے دونوں کو اویل کریں کہ بھائی
کام کیا ہے. اور مطلب ایک ایسی مومنٹ آتی ہے کہ اچھا یہ ہر جمعہ ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ خالی یہ ہے. اب تو خوبی یہ ہے کہ ایک تو ہر جمعے کو یہ برکت نصیب ہوتی ہے، دوسرا وہ جمعہ کا رمضان کا مل جائے، اور رمضان میں جمعہ، رمضان، غروب آفتاب کا وقت، اور اس میں اجتماعی طور پر دعا ہو رہی ہوتی ہے. کمال ہو گیا. یعنی ایک، اگر میں کہوں کہ سال بھر اس مومنٹ کا یا اس گھڑی کا انتظار ہوتا تو شاید مبالغہ نہ ہوگا. خاص طور پہ جمعے کی میں بات کر رہا ہوں. اتنی بخشش ہو رہی ہوتی ہے، اتنی بخشش ہو رہی تھی. جمعے کی میں بات کر رہا ہوں، اتنی بخشش ہو رہی ہوتی ہے. حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، اللہ پاک ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. 10 لاکھ افطار کے وقت، رائٹ. نیز شب جمعہ جو گزر گئی رات، اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک، ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں. ہر گھڑی میں 10 لاکھ، غروب آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک. اور عام جمعہ کی اگر میں بات کروں، جو عام جمعہ ہوتا ہے رمضان کے علاوہ، اس میں 24 ساعتیں جو ہوتی ہیں، ان پوری 24 ساعتوں میں اللہ پاک 1,44,00,000 بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. اللہ اکبر. کیا کرم کی بات ہے، کیا کرم کی بات ہے کہ بندہ دعا کرتا رہے، دعا کرتا رہے، دعا ہی کرتا رہے. تو یہ جو آخری گھڑی ہے غروب آفتاب سے پہلے جمعہ کے دن، تو رمضان یا علاوہ رمضان، آج میرے تمام اسلامی بھائی جو بھی دنیا بھر میں دیکھ اور سن رہے ہیں، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، سب کے سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ان گھڑیوں میں، اب اسلامی بہنوں کو تو خطبے کی وہ نہیں ملے گی کہ 2 خطبوں کے درمیان، تو ان کے لیے غروب آفتاب تو ہے نا. حضرت سیدتنا خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی اور آپ اپنی خادمہ فدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باہر کھڑا کرتی. جب آفتاب ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو خبر دیتی کہ آفتاب ڈوب رہا ہے. اس کی خبر پر کہ جب خبر ملتی کہ آفتاب ڈوب رہا ہے، یعنی سورج غروب ہو رہا ہے، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا کرتی تھی دعا کے لیے. اور اب تو ہمارے پاس کیلنڈر ہے نا، اب باہر کسی کو کھڑا تو نہیں کریں گے بھائی ذرا بتانا، کیلنڈر ہے. اب اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی غروب آفتاب کتنے بجے. تو اب آپ کہیں بھی ہیں، گھر پر ہیں، دفتر میں ہیں، الحمدللہ اللہ احسانی، الحمدللہ اللہ احسانی. سالوں گزر گئے. میں نے بھی بہت سالوں پہلے میرے سنت کو یہ کرتے دیکھا تھا. اور یہ جو میں نے آپ کو روایت بھی سنائی، باتیں بیان کی، جو حدیث وغیرہ، یہ فیضان جمعہ جو امیر سنت کا رسالہ اس سے بیان کی ہے. امیر سنت خود یہ ساری باتیں لکھی ہیں. آپ سوچئے کہ آپ خود کتنا عمل ہوگا. کچھ بھی دعا نہیں کر سکتے، کوئی ایسا ماحول نہیں ہے، تو درود شریف پڑھتے رہیں، قبول ہی قبول ہے، کمال ہی کمال ہے. مگر کوشش کریں، آپ اور ہم سب کوشش کریں، یہ ذہن بنانے سے ہوگا. دفتر میں ہیں، گھر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، 2 4 5 منٹ بھی اگر ملتے ہیں اللہ کی توفیق سے غروب آفتاب سے پہلے، تو فوراً دعا کا سلسلہ شروع کریں. یعنی الحمدللہ میرا بہت پرانا ہوا، میں بار بار نیکی کی دعوت ہے، الحمدللہ رب العالمین. نیت ہوتی ہے کہ میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، ترغیب ہے، اللہ کرے کہ عمل کرنے والے کریں. اور میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں، یہ جو گھڑی ہے نا، عصر و مغرب کا درمیانی وقت جو ہے جمعہ کا، اس کی ایک قبولیت کی اور اس کی ایک برکت کی وجہ یہ ہے کہ اس گھڑی میں، یعنی جمعہ کو عصر و مغرب کے درمیان، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ہے. علماء کی کیا خوبصورت بات ہے. عاشقان رسول جب لکھتے تو بھی لکھتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو دعا کرے دعا قبول ہو، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بھی آقا
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد دعا کیسے قبول نہ ہو؟ جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ایسی گھڑی ہے وہ. تو بالکل عین جو ولادت و سعادت کا وقت ہوتا ہے 12 ربیع الاول کو، عین ولادت کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. مانگو اس وقت مانگو، ہے نا، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو. وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس وقت کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جمعہ کا جو یہ جو لمحہ ہے، جس میں سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعا کرتی. اسلامی بہنوں کے لیے اس میں بہت سبق ہے، ہم سب کے لیے. وہ خود بی بی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کثرت سے دعا کیا کرتی تھی. کئی اولیاء کرام بزرگان دین کے واقعات پڑھیں، کثرت سے دعا کرتے تھے. اور رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سیرت میں ماہ رمضان کا جو ذکر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان میں معمول کیا تھا، اس میں ایک بات یہ لکھی گئی ہے کہ ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کثرت سے دعا کرتے تھے. یعنی آپ کی دعا کا جو سلسلہ تھا وہ بڑھ جاتا تھا. میں یہی مشورہ دوں گا پیارے اسلام بھائیو، دعا 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 دعا، اور دعا لینے والے بھی بنے. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا، میرا زمانے سے معمول ہے کہ یہ اس وقت دعا کرنی ہے، اس وقت دعا کرنی ہے. اور دعا کرتے تو مجھے پھر اسلام بھائی نے کہا تھا جب دعا کرتے تو فیس بک پہ کر دیا کرو یار، اور بھی شامل ہو جایا کریں گے. تو پھر میں ہر جمعہ فیس بک پہ دعا کر لیتا ہوں. اب دنیا میں کہیں بھی ہوں، وہاں جو غروب آفتہ کا وقت ہوگا مصیبت کریں گے. کبھی کبھی اسلام بھائی کے میسج بھی آ جاتے ہیں کہ دعا میں، کہ دعا تو ہو گئی 2 گھنٹے پہلے، جہاں میں تھا وہاں تو غروب آفتہ ہو چکا. تو آپ بھی جہاں بھی ہیں، بس اب یہ آپ نے نیت کر لینی ہے کہ انشاءاللہ ہم دعا کرتے رہیں گے. آج بھی 2 خطبوں کے درمیان موقع ملے گا انشاءاللہ، اس میں بھی دلی دل میں دعا کریں. یہاں بھی امیر سنت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، بہتر یہ کہ اس ساعت میں کوئی جامع دعا مانگے، یعنی جو 2 خطبوں یہ جو قبول دعا کا ہے، اور یہ قرآنی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا کر لے انشاءاللہ بیڑا پار ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعا ہے. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تعریف فرمائی، عافیت، دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کر لے. تو دعائیں کرنی ہیں. آج بھی دعائیں کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، اپنے لیے دعا کرے، ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرے. میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں تمام عاشقان رسول کو، دیکھنے سننے والوں کو. بعض اوقات ہوتا ہے دعا کیا کریں. رفیق الحرمین امیر سنت کی کتاب ہے، حج کی کتاب ہے رفیق الحرمین. اس میں عرفات کا جہاں ذکر ہے، میدان عرفات کا، وہاں پر میدان عرفات کا جہاں ذکر ہے، وہاں امیر سنت نے دعائے عرفات لکھی ہے. اگرچہ دعائے عرفات اس موقع کی مناسبت سے جو عرفات کے میدان میں کی جاتی ہے بڑی خوبصورت دعا، لیکن میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اس دعا کو ایک بار پڑھ لیں. اس دعا میں جو امیر سنت نے لکھی ہے، اس دعا میں بڑے خوبصورت اور پیارے اور جامع کلمات ہیں اپنے رب سے مانگنے کے تعلق سے. تو انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب۔ مسجد ادب کی جگہ ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے مسجد میں کی جانے والی غلطیوں کے متعلق 14 مدنی پھول، نماز و اعتکاف، تلاوت قرآن، درس و بیان اور اجتماع سنت و بر اجتماع اور محفل نعت وغیرہ عبادتوں کے ذریعے مسجدیں آباد رکھنا بے شک بڑے ثواب کا کام ہے۔ اس کام میں جتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے اس میں شیطان اتنی ہی زیادہ خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا مسجدوں میں کی جانے والی بے احتیاطیوں، بے ادبیوں اور گناہوں بھری حرکتوں سے خبردار کرنے کے متعلق 14 ہدایات پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ ہاں ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے۔ منہ میں بدبو ہونے کی، یہ تیسرا نمبر ہے، منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے۔ اب ماشاءاللہ آپ معتکف کافی تعداد میں، تو معتکفین زیادہ توجہ دینی ضروری ہے، کیونکہ یہ باہر نکلنا ان کے لیے، یہ مسجد میں دانتوں کی صفائی کرنے سے تھوڑا بھیڑ بھی ہوتی ہے، بعض اوقات بے احتیاطی کرتے ہیں، ان کے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے۔ اب اگر بدبو ہو گئی ہے تو مسجد سے باہر نکلنا ہوگا، کہ یہ گناہ ہے مسجد میں رہنا، اس سے فرشتوں کو تکلیف، لوگوں کو بھی تکلیف، اس بدبودار منہ سے اللہ کا نام لینا یہ بھی منع۔ اس لیے منہ کو جب بھی کھائیں خلال کریں، خلال مسجد میں اس کی نکال کے ڈالنا نہیں ہے، تو خلال کرنے کی عادت نہیں ہے اور خلال کریں گے تو بدبو نکلے گی دانتوں سے، یہ بھی خیال رکھیے گا۔ کو سڑا ہوا اندر، تو یہ سب وضو خانے پر کر لیجیے گا، مسجد سے باہر۔ اسی طرح وہ منہ سے سوتے ہیں تو رال نکلتی ہے، اگر رال نکلتی ہے تو وہ بھی بدبودار ہوتی ہے عام طور پہ، اس سے مسجد کی دریاں، کارپیٹ آلود، اس لیے اپنی چادر بچھانی ضروری ہے، اپنی چادر پر سوئیں، وہ بھی تھوڑی موٹی ہو، کہ بعض اوقات اور کچھ بھی ہو جاتا ہے گندگی، اور پھر یہ کہ مسجد کا تقدس پامال ہوگا، ناپاکی ہو جائے گی، تو پھر پاک بھی کرنا ہوگا۔ ایسے چھوڑ کے چلے گئے، کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا، لیکن اللہ کو تو سب خبر ہے، تو پھر پاک کرنے کا اس کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اپنی چیز ہوگی تو وہ اس کی ترکیب آسان ہوگی، مسجد کا کارپیٹ خراب ہو گیا، اس کی ترکیب آسان نہیں ہے پاک کرنے کی، ممکن ہے پاک کرنا لیکن دشوار کام ہے، تو ایسی نوبت آنی نہیں چاہیے۔
بہت زیادہ ڈٹ کر کھانے سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا. کھانے پینے میں بھی احتیاط کی جائے، گرم چیزیں نہ کھائی جائیں. گرم سے مراد چولہے کی گرم نہیں، گرم تاثیر کی. نمبر 4، مسجد میں بریک وائن خارج کرنا منع ہے. نمبر 5، مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. 6، مسجد میں پاگلوں کو یا ان آسیب زدوں کو جن پر جن وغیرہ اثر ہوتا ہے اور وہ اچھل کود کرتے ہیں، ایسے آسیب زدہ کہ جو اچھل کود کرتے ہیں مسجد میں، اس طرح کے لوگوں کو مسجد میں نہ لایا جائے. ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھین آتی ہو، ایسوں کو بھی لانا گناہ ہے. اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. نمبر 7، فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. نمبر 8، پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ ہی پر سوئیں. نمبر 9، مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. حوالہ جذب القلوب صفحہ 222. نمبر 10، اعضاء وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. البتہ فناء مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں ہے. نمبر 11، مسجد کی دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ، مثلا کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی، بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے. مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے. نمبر 13، مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جھاڑے کہ آواز پیدا ہو. مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. یہ آوازیں شور اٹھا کے پھینکنا، گھسیٹنا جس سے آوازیں پیدا ہوتی ہوں، یہ نہ کریں. نمبر 14، تلاوت و نعت اور باجازت شرعی کیے جانے والے اعلانات وغیرہ کی اتنی بلند آواز نہ ہو جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو ایذا پہنچے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پانچ منٹ باقی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے،
صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے، گل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، الحسن اور بو سعید سعدیزہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقاً سے دے رزق غسل، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصرابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، بے حیات دین محیی جاں فضا کے واسطے، نور عرفان و علوم و حمد و حسنہ و بہا، بے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیاء دے روح ایمان و جمال، شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دے بدر الاولیاء کے واسطے، تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شہزیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، میرے مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھ عین اس علم و عمل، عفو و عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔  ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अशराए रहमत बारी में तजल्ली डाली होंगे रहमत के बहाने